السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیعت نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے۔ ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنو ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور حضرات فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکے۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔
ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دے کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن حجش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے۔ یہ عبید اللہ بن حجش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر رہی۔ ان سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے بات میں کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک
پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔